السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حکیم جاوید اقبال ہربل اس چینل کی طرف سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج جس موضوع کے اوپر ہم نے بات کرنی ہے وہ ہے پھوڑے پھنسیوں کے حوالے سے، کیونکہ یہ گرمیوں کے موسم میں عمومی طور پہ لوگوں کو پھوڑے اور پھنسیاں نکلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ایک خاتون کے کہنے پہ ہم نے یہ ویڈیو ڈاؤن لوڈ کر رہے ہیں۔ اصل میں ہوتا کیا ہے کہ یہ جو پھوڑے پھنسیاں ہوتی ہیں یہ اصل میں خون کی خرابی کی وجہ سے، معدے کی خرابی کی وجہ سے نکلتی ہیں۔ تو اس کے مزید آگے ہم اس کے اسباب، اس کے علامات اور اس کا علاج انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے۔ سب سے پہلے درود پاک نبی مہربان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ میں بھی پڑھتا ہوں، آپ بھی پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو جیسا کہ میں نے اس کی تعریف کے اندر آپ کو بتایا ہے کہ خون کے اندر جب خرابی پیدا ہو جاتی ہے تو اس کی وجہ سے پھوڑے پھنسیاں جو وہ نکلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو اس کے اسباب کیا ہوتے ہیں؟ اس کے اسباب کے اندر مٹھائیوں کا زیادہ استعمال ہے، یا یہ چکنائی سے بھرپور غذاؤں کا زیادہ استعمال ہے، یا کیا لیں کہ یہ چکنائیاں یا تیل سے بنی ہوئی جو غذائیں لوگ زیادہ استعمال کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے بھی یہ پھوڑے اور پھنسیاں نکلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو اس کے علاوہ جو سب سے بڑی وجہ ہوتی ہے کہ پانی کم مقدار میں پینا۔ کچھ لوگ پانی کم مقدار میں پیتے ہیں جس کی وجہ سے وہ پیشاب کے راستے ایسڈ خارج نہیں ہوتے ہیں بلکہ وہ خون کے اندر شامل ہوتے ہیں، اور اس گرمیوں کے موسم میں وہ پھوڑے اور پھنسیاں نکلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اس کی علامات کیا ہوتی ہیں؟ اس کی علامات کے اندر پورے یہ نہیں ہو سکتا کہ صرف ایک حصے پہ نکلتے ہیں یہ دانے، بلکہ یہ جسم کے کسی بھی حصے پہ نکل سکتے ہیں، جیسے کہ بغلوں کے اندر نکل سکتے ہیں، کنجرانوں میں نکل سکتے ہیں، یا بازوؤں کے اوپر نکل سکتے ہیں، چہرے کے اوپر نکل سکتے ہیں، سر کے اندر نکل سکتے ہیں، یا ٹانگوں کے اوپر نکل سکتے ہیں، یعنی یہ بعض دفعہ پورے جسم کے اوپر بھی نکلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے کہ یہ چھوٹا سا ایک ابھار ٹائپ دانہ سا ہوتا ہے، اور یہ کہہ لیں کہ ایک قدرت کی طرف سے ایک جو پروسیجر ہے کہ وہ کچھ دنوں کے بعد اگر ہم اس کو چھیڑتے نہیں ہیں تو کچھ دنوں کے بعد اس کا مواد اندر سے پک کے وہ پی کی راہ جو ہے وہ خارج ہو جاتا ہے۔ تو لیکن اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم اگر مصفیات کا استعمال کرتے ہیں، خون کو صاف کرنے والی ادویات استعمال کرتے ہیں، یا اپنی غذا کو تھوڑا تبدیل کرتے ہیں تو اس سے بھی خاطر خواہ فوائد ہمیں ملتے ہیں۔ تو جیسا کہ میں نے آپ کو علامات بتائی ہیں کہ یہ دانہ جو ہے یہ موٹائی کے اندر تقریباً کہہ لیں کہ چنے کے دانے کے برابر بھی ہو سکتا ہے، یا بیر کے برابر بھی ہو سکتا ہے، یعنی اس کی مختلف لوگوں میں مختلف کیفیات ہوتی ہیں۔ تو اس کی رنگت شروع میں جو ہے وہ سرخی مائل ہوتی ہے، سرخی مائل ہونے کے بعد جب وہ جیسے کہتے ہیں دانہ پک گیا ہے تو جب اس کا منہ جو ہوتا ہے وہ اوپر سے سفیدی مائل ہو جاتا ہے، یہ اس کی بنیادی ایک علامت ہوتی ہے۔ تو اس کے علاج کے اندر کیا کرنا چاہیے، کون سا ایسا ہم نے علاج کرنا ہے؟ تو سب سے پہلے غذا کی طرف ہمیں توجہ دینی چاہیے کہ غذا ہمیں صاف اور ستھری ٹھنڈی غذاؤں کا استعمال کرنا چاہیے۔ یعنی جس آدمی کو یہ دانے وغیرہ زیادہ نکلتے ہیں تو وہ بجائے گرم اور محرک غذاؤں کے زیادہ استعمال نہ کرے، بلکہ ٹھنڈی غذاؤں کا استعمال کرے۔ مٹھائیوں کا اگر استعمال کرتا ہے، زیادہ شوقین مٹھائیاں استعمال کرنے کا ہے تو مٹھائیوں کو کم مقدار میں کھائے، یعنی میٹھی چیزوں سے وہ پرہیز کرے۔ تو اس کا علاج کیا کرنا ہے کہ اس کے علاج کے اندر جو آج میں نسخہ آپ کو بتانے والا ہوں وہ انتہائی مفید ہے، اتنا بہترین یہ نسخہ ہے کہ اگر آپ اس کو استعمال کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ چند ہی دنوں میں آپ کا خون صاف ہو جائے گا۔ جو آپ کی جسم کے اوپر جو دانے نکل رہے ہیں وہ انشاءاللہ آہستہ آہستہ وہ جب پیشاب کے راستے یا پخانے کے راستے سے مواد خارج ہو جائے گا، یا پسینے کے راستے سے مواد خارج ہو جائے گا تو انشاءاللہ آپ کی جلد نارمل ہو جائے گی۔ تو اس میں آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے گلے منڈی لینی ہے۔ یہ ایک چھوٹے چھوٹے پھول ہوتے ہیں، ایک جڑی بوٹی ہے، اس کے یہ چھوٹے چھوٹے گولائی میں پھول ہوتے ہیں، تقریباً یہ کہہ لیں کہ چنے سے برابر ہوتے ہیں، بیر سے چھوٹے ہوتے ہیں، یعنی جو چھوٹا بیر ہے تقریباً اس مقدار میں یہ پھول ہوتے ہیں۔ تو یہ آپ نے 1 تولہ کی مقدار میں لینا ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے اشبا بھی ایک جڑی بوٹی ہے، یہ بھی آپ نے 1 تولہ کی مقدار میں لینی ہے۔ اناب آپ نے 20 عدد لینے ہیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے بیر نما یہ پھل ہوتا ہے کسی درخت کا، تو یہ آپ نے اس کو ہم اناب کہتے ہیں جس کے اندر چھوٹا سا بیج ہوتا ہے، یہ آپ نے کتنے لینے ہیں؟ 20 عدد لینے ہیں۔ اس کے علاوہ شاہترہ، یہ بھی ایک جڑی بوٹی ہے، شاہترہ بھی آپ نے 1 تولہ لینا ہے۔ اس کے علاوہ سنا مکی چھوٹی چھوٹی پتیاں ہوتی ہیں، یہ آپ نے پہلے صاف کر لینا ہے، یعنی اس کے اندر جو تنکے وغیرہ ہیں یا اگر اندر پھلیاں ہیں
تو وہ آپ نے باہر نکال دینی ہے، صرف آپ نے پتیاں لینی ہیں۔ اب آپ نے یہ بھی آپ نے 1 تولہ کی مقدار میں لینی ہے۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے کہ ان تمام چیزوں کو موٹا موٹا کوٹ لینا ہے۔ موٹا موٹا کوٹنے کے بعد آپ نے کسی ڈبیا کے اندر محفوظ کر لینا ہے، اور روزانہ رات کے اوقات میں اس کو آپ نے پانی میں بھگو دینا ہے۔ پانی کو پہلے آپ نے ابالنا ہے، ابالنے کے بعد اس کو کسی گلاس کے اندر ڈالیں، اور یہ 1 چمچ جو چاول کھانے والا جو بڑا چمچ ہوتا ہے، یہ آپ نے آدھا چمچ یہ آپ نے اس کے اندر 1 گلاس کے اندر ڈال کے اس کو اچھی طرح ہلا کے آپ نے ڈھک کے رکھ دینا ہے۔ اور آپ نے یہ صبح خالی پیٹ بھی پی سکتے ہیں، ورنہ یہ ناشتہ کرنے کی کم از کم 1 گھنٹے کے بعد یہ 1 گلاس پانی آپ چھان کے آپ اس کو پی لیں۔ ویسے تو اگر یہ آپ 2 ٹائم استعمال کرتے ہیں، یعنی صبح خالی پیٹ اور شام کو 4-5 بجے، تو اس کے جلدی خاطر کا فوائد ملیں گے۔ لیکن اگر آپ اس کا استعمال 1 ٹائم میں رکھتے ہیں تو پھر بھی اس کے انشاءاللہ فوائد آپ کو ملیں گے۔ تو اس کو آپ نے لگاتار 15-20 دن آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے، اور جتنی مقدار بتائیے، یعنی چاول کھانے والا جو چمچ ہے، یہ آدھا چمچ آپ نے اس کا 1 گلاس پانی کے اندر ڈالنا ہے اور اس کو پی جانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ یہ اگر آپ استعمال کرتے ہیں تو انشاءاللہ جلدی آپ کو فائدہ ملے گا، آپ کے چہرے کے دانے جو ہیں یا جسم پر جو دانے ہیں وہ انشاءاللہ جلدی ختم ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔